بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عورتیں بنا کسی وجہ کے کیوں روتی رہتی ہیں؟ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں تو اللہ اس گھر کے لیے کیا حکم فرماتا ہے؟ محترم ناظرین، عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ یہ بات سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد صرف اللہ پاک معاف کرتا ہے۔ نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عورت اس وقت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شخص آ کر عرض کرنے لگا، آن کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے گھر کی طرف برکت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، گھر میں گھر کی عورتیں روتی ہیں، مردوں کے اعمال کی وجہ سے دکھی ہوتی ہیں، تو اللہ اس گھر کی طرف رزق و برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ اللہ نے اولاد کو مرد کے اور دولت کو عورت کے نصیب میں رکھا ہے۔ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق و برکت اور خوشحالی مسلسل قائم رہے تو اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرو، ان کے حقوق پامال نہ کرو، کیونکہ جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کے لیے دعا کرتی ہیں تو ان مردوں کی کامیابیوں کے راستے اللہ کے خاص فرشتے بناتے ہیں، اور یوں اس کے بگڑے ہوئے کام بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کی وجہ سے روتی ہیں تو چاہے وہ مرد کتنی بھی محنت کرتے ہوں، وہ اپنے کاموں میں مشکلات اور رزق میں تنگی پاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں، اور یقیناً آپ نے عورتوں کو منہ چھپا کر روتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان میں ہماری ماں، بہن اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ ان آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں، تو چلیے آپ کو اس کی حیران کن وجہ بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں، آپ بے وجہ کیوں روتی ہیں؟ تو اس پر ماں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بیٹا، میں ایک عورت ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ اماں، میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ پہلے کہ بیٹا اپنی بات پوری کر، ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تم اس بات کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ لڑکے کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل پایا، تو پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، ابا جان، عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں؟ یہ ذرا ذرا سی بات پر رونے کیوں لگ جاتی ہیں؟ تو اس پر باپ نے بھی یہی کہا، بیٹا، کیونکہ وہ عورتیں ہیں، اس لیے وہ بات بات پر روتی ہیں۔ لڑکا ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پایا، یعنی اس کو ابھی تک اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان رہنے لگا کہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بات کو سمجھ نہیں پایا کہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر رونے کیوں لگتی ہیں۔ پھر اس لڑکے کو ایک دن ایک بزرگ کا خیال آیا۔ یہی سوچ کر وہ لڑکا ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے انتہائی ادب کے ساتھ سوال کرنے لگا کہ میرے دل میں ایک سوال ہے جو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے، مگر کہیں سے بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات بات پر بے وجہ رونے لگتی ہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے جب عورت کو پیدا کیا، اس کو مضبوط کندھوں سے نوازا تاکہ وہ اس دنیا کے ہر بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرم اور پیار کرنے والے بازوؤں سے بھی نوازا تاکہ وہ پیار دے سکے، اور ساتھ میں اتنی طاقت سے بھی نوازا کہ وہ اپنی کوکھ میں بچے کا بوجھ بھی برداشت کر سکے، اور وہ 9 مہینے تک بچے کو اپنی کوکھ میں رکھ کر اس کو پیدا کر سکے، اور کبھی وہ اپنے دھتکارے جانے کا غم بھی برداشت کر سکے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کے ہر غم اور پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے، اور اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھ سکے، اور برے حالات میں بھی بنا کسی شکوہ شکایت کے اپنی زبان پر لائے اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نہ ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا ہے۔ چاہے عورت کی اولاد کتنی بھی گستاخ کیوں نہ ہو، وہ پلک جھپکتے میں ہی اس اولاد کو معاف کر سکے، اور آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے۔ کبھی عورت کی تکلیف یا پریشانی حد سے بڑھ جائے تو وہ اپنی اس پریشانی یا تکلیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے
اپنے آنسو بہا سکے اور پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ پھر سے نئے دکھوں، نئے غموں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو سکے۔ زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اسی لیے عورت کے ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں، ان کی عزت کریں۔ عورت کے آنسوؤں کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے نکلے یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہوں، مگر عورت کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھاؤں گا۔ دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔